آپ سب کے علم ہے کہ پاکستان کے اندر رائٹ ٹو انفارمیشن کا قانون رائج ہے، اور یہ وفاقی سطح پہ بھی قانون موجود ہیں اور چاروں پروونسز کے اندر بھی الگ الگ رائٹ ٹو انفارمیشن کے قانون موجود ہیں۔ اور اس قانون کے مطابق شہریوں کو حق دیا گیا ہے کہ وہ جو حکومتی ادارے ہیں یا پبلک باڈیز ہیں ان سے آپ حکومت کے معاملات کے بارے میں کوئی معلومات لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، اور اگر آپ کو معلومات وہ ادارے نہ دیں تو پھر ان کی آپ شکایت کر سکتے ہیں انفارمیشن کمیشن میں، جو وفاق کی سطح پہ بھی قائم ہے اور ہر صوبے کے اندر بھی قائم ہے، اور پھر وہ انفارمیشن کمیشن اس کے اوپر حتمی فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کو یہ معلومات آپ کو مل سکتی ہیں نہیں، کیونکہ چند ایکسیپشنز ہیں کہ اگر آپ کو نیشنل سیکیورٹی کے کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو یا نیشنل اکانومی کو نقصان پہنچانے کا اندیشہ ہو یا کسی شخص کی کوئی پرسنل انفارمیشن ہو جیسے اس کے میڈیکل ریکارڈز ہیں، تو اس قسم کی معلومات نہیں دی جا سکتی، یہ ایکسیپشنز ہیں، ورنہ باقی سیاسی جو سرکاری معلومات ہیں وہ دی جا سکتی ہیں۔ تو اس معاملے میں وقت کے ساتھ ساتھ جب 2013 میں اس میں جو لیٹسٹ نئے پروگریسو قوانین بننے کا آغاز ہوا تھا، ویسے تو پہلے سے موجود تھے، 2002 میں شروع ہو گئے تھے پروملگیٹ ہونا، لیکن 2013 میں یہ خیبر پختونخوا میں ایک بہتر قانون آیا، پنجاب میں بہتر قانون آیا، پھر یہ مرکز میں قانون بہتر ہو گیا، پھر سندھ اور بلوچستان میں بھی نئے قوانین آ گئے اور انفارمیشن کمیشن بن گئے۔ تو اس وقت سے یہ کبھی ہوتا یہ ہے کہ کوئی سیٹ بیک بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی فیصلہ دیا جاتا ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، اور اس کی ایک مثال، بڑی دلچسپ مثال یہ تھی کہ جب کسی نے 2021 یا 22 میں عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اس وقت یہ معلومات مانگی کہ یہ بتایا جائے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے توشہ خانہ میں جو دوسرے ملکوں سے تحائف آئے ہیں کتنے انہوں نے خود رکھے، کتنے توشہ خانے میں جمع کرائے اور ان کی مالیت کیا تھی۔ تو یہ معلومات انہوں نے ظاہر ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس سے جو متعلق ادارہ ہے اس سے مانگی، اور انہوں نے یہ معلومات دینے سے انکار کر دیا۔ عموماً کیبنٹ ڈویژن یہ معاملات کو ڈیل کرتا ہے، تو ایک صحافی ہیں انہوں نے یہ معلومات مانگی تھی، وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں ریسنٹلی، لیکن یہ معلومات نہیں ملی۔ انہوں نے پھر انفارمیشن کمیشن کو اپروچ کیا کہ صاحب یہ معلومات کیبنٹ ڈویژن نہیں دے رہا، تو انفارمیشن کمیشن نے کافی سوچنے کے بعد کہا کہ یہ تو معلومات دینی چاہیے، کیونکہ یہ قانون کے اندر جو ایکسیپشنز ہیں ان ایکسیپشنز میں تو یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ یہ معلومات نہیں دے سکتی۔ وفاقی حکومت کا موقف یہ تھا کہ اس سے ہمارے ان ملکوں کے خلاف، ان ملکوں سے تعلقات خراب ہو جائیں گے جنہوں نے وزیر اعظم کو تحائف دیے ہیں، اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بھی ہمارے تحائف کی تو یہاں پہ جانچ پڑتال ہو رہی ہے، معلومات لی جا رہی ہیں۔ تو معلومات مانگنے والے نے کہا کہ نہیں، مجھے تو ان ملکوں کے نام نہ بھی بتائے جائیں تو کوئی حرج نہیں، بس یہ بتا دیے جائیں کہ کتنے تحائف ملے ہیں، ان کی مالیت کیا ہے، اور کتنے تحائف توشہ خانے میں جمع کرا دیے گئے مستقل، اور کتنے تحائف وزیر اعظم نے خود رکھ دیے۔ بس اتنی معلومات چاہیے، تو ملکوں کے ساتھ نقصان پہنچنے کا، ملکوں کے ساتھ تعلقات کو نقصان پہنچنے کا کوئی احتمال نہیں ہے۔ لیکن حکومت نے پھر بھی یہ معلومات دینے سے انکار کر دیا، اور اب وہ جو صحافی تھے وہ چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ، اور انہوں نے کورٹ کے اندر یہ مقدمہ کر دیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ یہ معلومات دی جانی چاہیے۔ اب وفاقی حکومت اس کے خلاف سپریم کورٹ جانے کی تیاری کر رہی تھی کہ حکومت برخاست کر دی گئی، ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا عمران خان صاحب کے خلاف، تو یہ کویسچن اس طرح ریزالو ہو گیا کہ تمام معلومات پھر الیکشن کمیشن نے اپنے ایک فیصلے کے اندر انہوں نے ساری معلومات دے دیں، اور پھر اس کو حکومت نے بھی پبلسائز کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ تو یہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ حکومتیں اس کو رجسٹ کرتی ہیں، لیکن انفارمیشن کمیشن اور عدالتیں خاص طور پہ اس معاملے میں لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو رجسٹ کیا اور معلومات کی فراہمی کو یقینی بنایا۔ اس بیک گراؤنڈ میں ایک انفارچونیٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ویری ریسنٹلی، وہ یہ کہ 25 اپریل کو لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے، کیونکہ ایک لائر نے، ایکٹیوسٹ عبداللہ ملک صاحب نے عدالت سے یہ معلومات مانگی تھیں
کہ یہ بتایا جائے کہ ہائی کورٹ کے فاضل ججز جو ہیں ان کے پاس تو سرکاری ایک گاڑی کے علاوہ اور کتنی گاڑیاں ہیں اور وہ کس طرح سے استعمال ہوتی ہیں، ان کا پیٹرول، ان کا ڈرائیور وغیرہ، یہ ساری جو سہولتیں ہیں ان کے بارے میں تفصیل بتا دی جائے کہ ان کو کیا کیا سرکاری سہولتیں حاصل ہیں۔ تو یہ لاہور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر یہ 25 اپریل کے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ ہم یہ پالیسی ڈسکلوز نہیں کر سکتے، آپ کو یہ مانگنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی ایک ایڈمنسٹریٹو کمیٹی ہے، اس ایڈمنسٹریٹو کمیٹی نے ماضی میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ بھئی لاہور ہائی کورٹ کے ججز کے بارے میں جو معلومات مانگتے ہیں یہ درست نہیں ہے، ہم یہ نہیں دیں گے۔ اور اس کی بنیاد یہ تھی کہ سپریم کورٹ میں بھی ایک بار معلومات مانگی گئی تھی سپریم کورٹ کے امپلائیز کے بارے میں، تو وہاں پہ بھی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ نہیں، ہم آپ کو دینے کے پابند نہیں ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ جو ہے کوئی وفاقی قانون کے تحت تھوڑی بنی ہے، یہ تو کانسٹیٹیوشن کے تحت بنی ہے۔ تو وہ امپلائیز کے بارے میں معلومات انہوں نے دے تو دی تھی سائل کو، لیکن انہوں نے کہا یہ ہم آپ کو ویسے دے رہے ہیں، لیکن یہ قانون کے تحت ہم پہ پابندی نہیں ہے کہ ہم آپ کو دیں۔ تو ان دو چیزوں کے اوپر ریلائے کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو معلومات نہیں دے سکتے۔ اب اس کے بارے میں فاضل جس نے سائل ہے، کیا وہ سپریم کورٹ میں جائے گا، اس کے خلاف اپیل کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ تو الگ سوال ہے۔ لیکن یہاں ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب منتخب نمائندوں کی اسمبلیوں نے رائٹ ٹو انفارمیشن کے قوانین پاس کر رکھے ہیں اور ان قوانین میں جو پبلک باڈیز ہیں ان کے نام دیے گئے ہیں، ان کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ کون سے ادارے پبلک باڈیز کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں، تو تقریباً 5 قوانین میں، وفاق کا قانون اور 4 صوبوں کے قوانین میں جو عدالتیں ہیں وہ پبلک باڈی کی ڈیفینیشن میں آتی ہیں، اسمبلیاں بھی پبلک باڈی کی ڈیفینیشن میں آتی ہیں، گورنر ہاؤس، پرائم منسٹر ہاؤس، یہ سب پبلک باڈیز کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں کوئی ایسی معلومات جو ذاتی معلومات کے زمرے میں نہ آتی ہوں لیکن پبلک انٹرسٹ کی انفارمیشن ہو، وہ قانون کے تحت دی جانی چاہیے۔ چنانچہ جب اس سائل کو معلومات نہیں ملی تو وہ پنجاب انفارمیشن کمیشن میں گیا اور انہوں نے انفارمیشن کمیشن سے شکایت کی، تو پنجاب انفارمیشن نے بھی یہ کہا کہ ہائی کورٹ کی یہ متعلق معلومات سائل کو دی جانی چاہیے، لیکن ہائی کورٹ نے پھر اس کے اوپر کہا کہ نہیں، یہ معلومات نہیں دی جا سکتی۔ چنانچہ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کی روشنی میں پنجاب انفارمیشن کمیشن نے بھی اپنا جو فیصلہ ہے واپس لے لیا اور اب اس سائل کو یہ معلومات نہیں دی جا رہی۔ تو میرا خیال میں تو یہاں تھوڑی سی عدالتوں کی عزت و احترام میں بھی فرق پڑے گا کہ اگر وہ یہ جو بظاہر بڑی معقول معلومات ہیں وہ ان کو نہیں دیتے ہیں تو لوگ یہ سوچیں گے کہ اس کو چھپایا جا رہا ہے، اور وہی ہائی کورٹ جو دوسروں کے بارے میں توشہ خانہ کیس کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ معلومات دی جائیں، خود اپنے بارے میں یہ معلومات دینے سے انکار کر رہے ہیں، تو عدالتوں کے احترام کے بارے میں اس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ قانون میں لکھا ہوا ہے تو منتخب اداروں کے پاس کردہ قوانین کا احترام کیا جانا چاہیے اور اس کے مطابق یہ معلومات دی جانی چاہیے۔ مجھے یہ اپنی میموری سے یاد پڑتا ہے، یہ میرے پاس اس کا دستاویزی ثبوت اس وقت سامنے نہیں ہے، کہ ایک زمانے میں کسی نے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے اس زمانے میں، منصور علی شاہ صاحب، تو ان سے یہ معلومات مانگی تھی کہ وہ اپنے ایسٹس اینڈ لائبلٹیز کے اسٹیٹمنٹس کو پبلک کریں، جو انہوں نے انکار کیا تھا۔ پھر پنجاب انفارمیشن کمیشن نے کہا کہ قانون کے مطابق تو آپ کو یہ دینا چاہیے، تو منصور علی شاہ صاحب نے اس کو تسلیم کیا اور پھر اپنے ایسٹس اینڈ لائبلٹیز کے اسٹیٹمنٹس نہ صرف پبلک کیے بلکہ ویب سائٹ پہ لگا دیے لاہور ہائی کورٹ کے، اور پھر اس کے اگزامپل کو دیکھتے ہوئے بعد دوسرے ججوں نے بھی ایسے ہی کیا۔ تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس طرح کی روشن مثالیں بھی موجود ہیں۔ تو اب اس کا آگے راستہ کیا ہوگا، یہ تو یا تو سپریم کورٹ طے کرے گی، لیکن سپریم کورٹ بھی پہلے ایک نظیر پیش کر چکی ہے جس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی معلومات، لیکن آئین کا جب انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ ہم تو آئین کے تحت بنے ہوئے ادارے ہیں، تو خود آئین کے اندر بھی تو یہ لکھا ہوا ہے 9A کے اندر کہ جو معلومات ہے، حق کے حصول معلومات، وہ آئین کے مطابق شہریوں کو دیا جانا چاہیے۔ تو میری ایک عام شہری کی حیثیت سے اس کے اوپر، چونکہ عدالتوں کے فیصلوں کے اوپر تبصرہ کرنے کا، فیئر کمنٹری کرنے کا عام
ہر آدمی کو حق حاصل ہے، تو میں اس حق کا استعمال کرتے ہوئے اس پہ تبصرہ کر رہا ہوں کہ مجھے بحیثیت ایک شہری کے اس فیصلے سے کوئی خوشی نہیں ہوئی، اور عدالتوں کے احترام میں بھی مجھے لگتا ہے کہ اضافے کا باعث نہیں بنے گا یہ فیصلہ۔ بہت شکریہ۔